امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای نے اگست 2020 میں اسرائیل کا مالی بائیکاٹ ختم کر دیا تھا۔ یو اے ای سفارت خانے کے مطابق امریکی کمپنیوں کے لیے ابراہم معاہدوں سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس ماہ اگست میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لیے معاہدہ طے پایا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارت خانہ کھولنے پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ ولی عہد ابو ظہبی کا کہنا تھا کہ یو اے ای اور اسرائیل نے تعاون اور دو طرفہ تعلقات استوار کرنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے میں ایران کی دوبارہ شمولیت کے لیے تہران پر عائد پابندیاں عارضی طور پر اٹھانے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تہران پر عائد پابندیاں عارضی طور پر اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے پابندیاں ہٹانے سے متعلق کسی قسم کی وضاحت نہیں کی، تاہم صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بتا سکوں کہ اٹھائی جانے والی پابندیاں کون سی ہوں گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی یورپی وفد کی سربراہی میں ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے، جنہیں ایران اور روسی مندوبین نے مثبت پیش رفت قرار دیا تھا۔ ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم کے شوہر 99 سالہ شہزادہ فلپس چند ماہ سے شدید علالت کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے، تاہم وہ ونڈسر کاسٹل میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نامعلوم انفیکشن کے شکار اور دل کے مرض میں پیچیدگیوں کے باعث 2 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج شہزادہ فلپس المعروف ڈیوک آف ایڈنبرا شاہی قلعے ونڈسر کاسٹل میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شہزادہ فلپس کورونا وبا کے باعث ملکہ برطانیہ کے ساتھ شاہی محل سے دور ایک صحت افزا مقام پر مقیم تھے اور کورونا ویکسین بھی لگوا چکے تھے، تاہم 17 فروری کو وہ خود گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال معمول چیک اپ کے لیے گئے تھے۔ ایڈورڈ کنگ کے معالجین نے شہزادہ فلپس کو احتیاطاً اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد سے ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، جس کے بعد انہیں 1 مارچ کو سینٹ بارتھولومیو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ شاہی خاندان کے ترجمان شہزادہ فلپس کے کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث اسپتال منتقلی کی افواہوں کی تردید کرتے آئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ شہزادہ فلپس کو عمر رسیدہ ہونے کے باعث دل اور دیگر پیچیدگیوں کا سامنا تھا۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,53,48,940 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 29,29,594 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 2,35,08,212 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,02,069 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 10,89,11,134 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,74,840، برازیل میں 3,48,934، بھارت میں 1,68,467، فرانس میں 98,395، روس میں 1,02,247، برطانیہ میں 1,27,040، ترکی میں 33,454، اٹلی میں 1,13,579، اسپین میں 76,328، جرمنی میں 78,689، سعودی عرب میں 6,737، چین میں 4,636 اور پاکستان میں 15,329 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔
ناروے کی وزیر اعظم ایرنا سولبرگ پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نارویجین وزیر اعظم ایرنا سولبرگ کو کرونا وائرس ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ناروے کی وزیر اعظم نے کرونا پابندیوں کے باوجود اپنے گھر میں سالگرہ کی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ پولیس کے مطابق وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے کرونا پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مخصوص تعداد سے زائد افراد کو گھر پر بلایا تھا، تاہم وزیر اعظم خود بھی دعوت میں نہیں جا سکے، لیکن ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں $2300 کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناروے کی وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹی وی پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں ایک بار پھر کرونا وائرس کے رولز توڑنے پر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے جرمانہ تسلیم کیا ہے اور ادا بھی کروں گی۔ ڈوین جانسن کو ڈی ایم ایکس کی موت نے افسردہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہالی ووڈ اداکار ڈوین جانسن نے مشہور امریکی گلوکار اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ڈی ایم ایکس کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انسٹاگرام پر ڈوین جانسن نے ڈی ایم ایکس کی تصویر لگاتے ہوئے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ ڈی ایم ایکس کی موت کا سن کر مجھے بہت برا لگا۔ سارا ہفتہ مجھے امید رہی کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈی ایم ایکس 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ ہارٹ اٹیک کے باعث ہسپتال میں کچھ دنوں سے زیر علاج تھے۔ مقبول بھارتی ریئلٹی شو بگ باس کے سیزن 9 کی کنٹestant اداکارہ ریمی سین کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ بگ باس ایک بیکار شو ہے، لیکن اس میں صرف پیسوں کے لیے کام کیا۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں ریمی سین نے کہا کہ انہوں نے بگ باس کے سیزن 9 میں کام صرف اس لیے کیا کیونکہ انہیں اچھے خاصے پیسوں کی پیشکش ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھیں کہ بگ باس ایک بیکار شو ہے جہاں لوگ 3 ماہ تک کافی کے لیے لڑتے ہیں، لیکن کیونکہ بگ باس اچھے خاصے پیسوں کی آفر کرتا ہے لہٰذا کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ریمی کے مطابق بگ باس شو ایک ایسی تعطیلات کی طرح لگتا ہے جس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے، لیکن جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کس طرح آپ کی نفسیات سے کھیل رہا ہے۔ بگ باس میں ہر شخص ایک دوسرے کو برا کہتا ہے۔ میں نہیں لڑتی کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی حل نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی ریمی سین بگ باس کے معاوضے سے متعلق گفتگو کر چکی ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے بگ باس صرف پیسوں کے لیے کیا۔ مجھے بگ باس نے 49 دنوں میں 2 کروڑ 25 لاکھ دیے، جبکہ کوئی بھی شخص اتنے مختصر وقت میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا۔